ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے؟ آج مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہے، گندے کمرے کا نام ریسٹ روم، یہاں جا کے ریسٹ ملے گا. یہ ریسٹ روم ہے میرے پیارو؟ یہ تو ڈسٹریس روم ہے، اس کو ریسٹ روم بنا دیا. ہماری سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا کو نکالیں. اور دنیا پتہ کیسے نکلتی ہے؟ کیسے نکلے گی بھائی؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. میرے ایک دوست کو میں ملا کئی سال بعد، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی پگڑی، گھر سے ٹی وی غائب، تصویریں غائب. میں نے کہا بھائی کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو اللہ نے فضل کر دیا. میں کہا بھائی یہ تو 2020 فضل ہوا ہے، اتنا ٹربو فضل میں نے نہیں دیکھا، کوئی اور چکر ہے. کہتا سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے سر میں شدید درد تھا اور درد ہوا تو میں دوائی کھائی، صحیح ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا، برین اسکین کرایا تو ٹیومر نکلا. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جاؤ گے. اور میں نے کہا یا اللہ، بس اللہ اکبر. داڑھی سارے ریزر پھینک دیے، جلا دی. اے اللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا، اے اللہ ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا، یا اللہ، یا اللہ نماز، تہجد، حج فرض، رمضان میں روزے پورے، اور ہر مہینے 2 عمرے، بچیوں کی شادیاں، ہسپتال کو پیسے، مدرسوں کو پیسے. کہا سعید بھائی جتنے پیسے دیے جاؤں وہ 10 گنا. میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے، میں تو مرنے والا ہوں. تو کہا قرآن نے بتایا 1 دو گے اللہ 10 گنا دیں گے. لو جی اب 6 مہینے گزر گئے، میں ٹھیک ہو گیا. 7 مہینے 8 مہینے، میں کہا اللہ کیا ہو گیا، میں تو مرنے والا تھا. میں ڈرا میں نے 2-3 لاکھ روپے صدقہ دیا، 2-4 نفل پڑھنے گئے، اللہ بچا لینا. ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ ہوا، ٹیومر تھا ہی نہیں. تو ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے جا کے چیک کیا، کہا تمہاری رپورٹ کسی سے مکس ہو گئی تھی، تمہیں کینسر تھا ہی. اللہ نے انسان بنانا تھا، موت اندر ڈال دی. اگر ابھی آ کے اسرائیل کہتے ہیں کل مرنا ہے، کل آنا ہے، تمہیں لینا ہے، تو آدمی جائے گا گھر؟ 1 منٹ ذرا بیوی سے ذرا باتیں کرو. نہیں بھائی، یا اللہ یہ بس سجدے میں لے لینا، تو سجدے. میرے پیارو ہم موت کو بھول گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس دن مر گیا، اللہ شہیدوں کی موت اس کو دے گا. موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا رست اترتا ہے. رست، دل رست ہو جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے. اس کا رست کیسے اترتا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے. ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ شین یعنی شیطان. اور شیطان ہر اس آدمی کا دوست ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا. یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، دلیل آپ کو دوں گا. یہ اذان ہوتی ہے نا، اذان جتنے مرضی لوگ شور کر رہے ہیں، عورتیں مرد، اذان. میں دیندار آدمی نہیں تھا، 5 نمازیں بس دین تھی. میں اور میری بیوی ڈاکٹر تھی. جیسی اذان ہوتی تھی میری بیوی دوپٹہ، اور میں جو بھی کام کر رہا تھا، کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ، فوراً بند کے اذان ہو رہی ہے. اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اذان دعوت تامہ ہے. شیطان سے اذان نہیں سنی جاتی، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اذان نہیں سن سکتا. میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا پاکستان کے، وہ بھی اذان کے وقت ناچنا گانا بند، چلو جی دوپٹہ لے لو، اذان ہو رہی. کیوں کہ اذان وہ وقت، اذان جب ہوتی ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے اس سے. دعوت کے بولنے سے نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، شیطان واپس آتا ہے. تلاوت میں، ذکر میں، ہر جگہ شیطان آتا ہے. میاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں، شیطان آ کے بیٹھ کے ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. واحد اذان ہے. اذان کیا؟ دعوت تامہ ہے. جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوٹ گئی. یہ مسلمان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں، واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دعوت دینے دار جنت کی طرف. اللہ داعی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بھی داعی ہیں، اور کہا ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. یہ ہے آپ کا ہائی وے، یہ آپ کا موٹر وے. ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیسے؟ علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، یہ آپ کا بھی ہائی وے ہے، اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے ادعو الی اللہ. آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیارو؟ گھنٹوں موبائل کی دعوت دیتے ہیں. آئی فون 7 آگے ہے، ہاں بھئی دیکھا ہے لیٹسٹ، بہت زبردست پروگرام ہے، اور یہ ہے کیمرہ یوں ہے، اتنے پکسل ہے، یوں ہے. گھنٹوں موبائل کی دعوت. ابھی میں ایک جگہ گیا، گھر میں عورتیں 2 گھنٹے جنید جمشیدی ہاسٹل میں دکان کھول لی ہے. کیا لون ہے، کیا کپڑے، دعوت چل رہی ہے عورتوں. کپڑوں کی دعوت، گاڑیوں کی دعوت، موبائل کی دعوت، پراپرٹی کی دعوت. اللہ کی طرف بلانا مسلمان عورت مرد نے چھوڑ دیا. اور یہ مسلمان کا اصل کام تھا کہ تمہیں ہمیں وہ کام دیے جو نبیوں کو دیتے تھے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، مسلمان کا کام ہے دعوت. سچ بتائیں مسلمان دعوت کتنی دیتا ہے؟ اور اللہ کی طرف دعوت دینا، دعوت کس کو کہتے ہیں؟ توحید کو بولنا، رسالت کو بولنا، آخرت کو بولنا. سچ بتائیں ینگسٹر کوئی مجھے بتائے، قرآن سے ایک فرشتوں کا قصہ سنائے مجھے کوئی ینگسٹر، کہ فرشتوں کا قرآن میں ایک قصہ بتائے. کون بتائے گا مجھے؟ میں نے 8000 آدمیوں میں پوچھا
کہ بتاؤ فرشتوں کا تذکرہ، سارے گونگے، کسی نے نہیں بولا. کیوں؟ سارا دن پولیس فوج کا تذکرہ کرتے ہیں، فرشتوں کہاں سے یاد آئیں گے میرے پیاروں؟ ہم ایمان لائے آمنت باللہ تذکرے مخلوق کے، و ملائکہ تذکرے پولیس فوج کے، و رسولی تذکرے شخصیات کے دنیا کے، و یوم الاخر آخرت کے دن پہ سارا دن، کل پرسوں بقرہ عید اور فلاں عید اور چاند اور یہ سارا دن. 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہے. ہم کتنا روزانہ بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. بیٹے مرنے والے ہیں، بیٹے وہ میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں تراویح کی، ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا 5 سال کا، باپ نے دیکھا اس کی طرف کیڑا آ رہا ہے، باپ نے یوں کیڑا ہٹایا. میرے پیاروں، اس باپ کو پتا ہے کہ قبر میں بھی کیڑے آئیں گے. کبھی بچوں کو بٹھا کے سمجھا، بیٹا قبر کے کیڑے گھوڑے جتنے ہوں گے، گدھے جتنے ہوں گے. کسی نئی قبر پہ کتے کو یا نئے گھوڑے کو لے جاؤ، دیکھو 1 سال تک وہ آواز نہیں نکالے گا. عذاب قبر جانور سنتے ہیں. جب اسرائیل روح قبض کرنے آتے ہیں تو محلے کے بلے اور کتے چیختے ہیں. جانور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کا، میں تمہیں اللہ سے کہہ کے عذاب قبر دکھاتا، لیکن مجھے ڈر ہے تم اپنے مردوں کو کبھی وہاں نہ دفناتے. میرے پیاروں، ہم دعوت حق کا کام ہم سے چھوٹ گیا تو کیا ہوا؟ شیطان نے ہمیں دعوت دینے شروع کر دی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سارے میدان دعوت میں اللہ کے رستے میں گئے. ایک دعوت کا میدان چھوٹا، 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بند کر دیا. سارے خاندان نے بوائیکاٹ کر دیا. اور غسان بادشاہ نے کفر کی دعوت دی کہ کعب تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، آدھی حکومت تمہیں دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں تو پہلی پریشان تھا، یہ اتنا بڑا مجھ پہ امتحان آ گیا کہ آج کفر مجھے دعوت دے رہا ہے. آج ہر وہ مسلمان دعوت لے رہا ہے میرے پیاروں کفر کی جو دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا. یا دائی ہے یا مدعو ہے. تبلیغ کا مقصد ہے ہر مسلمان واپس دائی بن جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے، اللہ کا ایمبیسڈر بن جائے. میرے پیاروں، میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، بغیر دعوت کے ایمان نہیں بنتا. 3 بچے تھے شرارتی، انہوں نے کہا آج یار سیخ ٹکا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، سیخ کباب کھائیں. تو کہا ہمارے پاس جانور تو نہیں. کہا ایک بڑے میاں ہیں، بڑے میاں ہیں، ان کے پاس ایک بکرا ہے بڑا زبردست نا، اس کو لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا میں بتاتا ہوں. اور وہ بچہ سب سے پہلے چھوٹا گیا، شرارتی نمبر 3. کہا انکل السلام علیکم، خیریت؟ انکل کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بکرے کو چرانے جا رہا ہوں. کہا انکل یہ تو کتا ہے. ہوگا کتا تو تیرا باپ ہے، تجھے کتا نظر آ؟ تو میں کتا بکرا. آدھا گھنٹہ گزر گیا، بچہ چلا گیا. دوسرا السلام علیکم انکل خیریت؟ جی بیٹا ٹھیک، آپ بتاؤ. انکل پریشان لگ رہے ہیں. کہا بیٹا یہاں ایک پتہ نہیں پاگل کا بچہ ہے، میرے بکرے کو کتا کہہ رہا ہے. انکل یہ کتا ہی تو ہے. کہا کتا تو تیرا باپ، کتا بکرا کو. آدھے گھنٹے اور کتا بکرا چلتا. اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا انکل خیریت؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، پانی پلاؤں آپ کو؟ کچھ نہیں بیٹا تم بھلے لگ رہے ہو، یہ 2 پاگل بچے آئے، میرے بکرے کتا کہہ رہے ہیں. انکل یہ کتا ہی ہوگا، ایسی کی تحریک کتا ہی ہے. دے دیا انہوں نے بکرا. بار ایٹم بم سے ڈر لگ گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا. میں آپ کو کہوں 5 دفعہ بھائی کو کہ آپ پیلے لگ رہے ہیں، آپ کو پیلیا تو نہیں خدا نخواستہ؟ 6ٹھی دفعہ شیشہ دیکھیں گے مجھے پیلا تو نہیں ہو گیا. یہ دعوت کا اثر ہے میرے پیاروں. اللہ کی بڑائی بولنا، مخلوق کی بڑائی نکالنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا پیٹرول ہے. ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، سارا باطل ہمیں دعوت دے رہا ہے. کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے. ساری دنیا کو تباہ کر دیا مسلمانوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ کے. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی، اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا، ان کو آپس میں لڑوائے گا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. وہی قرآن وہی ان کی برکات سے محروم کرے گا، اور دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. آج مسلمان سے تبلیغ کا مقصد ہے واپس مسلمان دائی بن جائے، دعوت دینے والا بن جائے. نمبر 3 دشمن ماحول، مین. ہم ماحول کی وجہ سے میرے پیاروں آج بالکل الگ ہو گئے ہیں. یہ تبلیغ والے کہہ رہے ہیں واپس مسجدوں میں آ جاؤ. انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا، پانی ماحول کا اثر لیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں لڑکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سارا دن ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی زین العابدین صاحب، وہ کورٹ میں گئے تو ایک دم لڑکیاں گھبرا گئی، چھپ گئی. مفتی صاحب آ گئے، دوپٹے لے لیے. تو جج صاحب نے چھیڑا کہ تم مولویوں کو دیکھ کے عورتیں گھبرا جاتی ہیں، تمہارا کیا ہوگا آخرت میں؟ ڈر جاتی ہیں تمہیں دیکھ کے، تم سے پردے کرتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ان کا بے وقوف، ان عورتوں کا بردہ مردوں سے. یہ مرد دیکھیں گی تو ڈریں گے، تم اس سے تھوڑی ڈریں گی. سارا دن کے ساتھ رہو، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ مرد دیکھ کے ڈریں گے، تم مرد تو بنو پہلے. میرے پیاروں ماحول کا اثر ہوتا ہے. نواب صاحب بامبے سے بیوی کو لے گئے دلی، تو اسٹیشن پہ بیٹھ گئے، ٹرین لیٹ ہو گئی. بیوی عورتوں کے کمرے، نواب صاحب مردوں کے کمرے.
اب جناب وہ ٹرین لیٹ ہوئی, ایک دم شور آیا, ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ. کیا ہوا؟ ہائے اللہ سانپ ہے, کوئی مرد ہے تو بچائے, ہائے اللہ سانپ مرد ہے تو بچائے. نواب صاحب گھسے تگڑے ہو کے اور عورتوں میں گھس گئے, پھلانگ مارے, ادھر ادھر چھیکا, سانپ غائب, اور پھنس پھنسا کے بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے. اب چاروں طرف عورتیں, نواب صاحب 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نواب صاحب بھی عورتوں میں بیٹھ گئے. اب صحبت کا اثر ہوتا ہے نا, آپ بیٹھے کسی کو فلو لگا, اس نے آپ کو چھینک ماری, آپ کو فلو لگا دیا, تقریر نہیں کی فلو کی, یا سمجھیں تقریر سے ہدایت پھیلے گی. فلو چاہیے اندر کا میرے پیارو. تو اب وہ نواب صاحب 4 گھنٹے بیٹھ گئے, ایک دم سانپ ان کی کرسی سے نکلا, تو ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے, ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے. عورتوں کا اثر نواب صاحب نے لے لیا تھا. آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس ماحول کا کتنا گندا اثر ہو رہا ہے. ایک بہت دیندار آدمی سے میں ملا آسٹریلیا میں, اس نے تبلیغ کا کام بدعت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت دیندار آدمی ہے, اور تو یہ فلاں جگہ پڑھا ہے, اس کو تبلیغ کا کام سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا کوئی چکر ضرور ہے. میں صبح گیا, میں نے کہا کام کیا کرتا ہے. جب میں کام میں اس کے گیا, اس کے ارد گرد 10 لڑکیاں بیٹھی تھی, سب بے پردہ, اور کن کپڑوں میں بیٹھی تھی آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کہا اللہ نے صحیح اس کی آنکھوں سے تبلیغ کا کام بند کیا. سارا دن عورتوں کو دیکھتا ہے, اس کو تبلیغ سمجھ میں آئے گی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میرے ساتھ چلو, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ چلو, میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا یا 40 دن نہ لڑکی دیکھو گے, نہ لڑکی کی آواز سنو گے, نہ لڑکی کو بولو گے, نہ لڑکی سوچو گے. دیکھنا اللہ آپ کو کیا دکھاتا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی کیسی زندگی بنائے. یہاں مسئلہ ہے, کھڑکیاں کھول کے ایک آدمی نے نئی گاڑی لی اور اے سی چلایا ہوگا. یہ گاڑی والے کے شو روم کے منہ پہ گاڑیاں, چابیاں ہماری, کہا یہ اے سی ٹھیک نہیں چل رہا. یار اے سی تو نئی گاڑی ہے. اس نے چیک کیا, اے سی تو ٹھیک تھا, لیکن کہ اور یار کھڑکیاں تو بند کر, اللہ کے بندے کھڑکیاں کھول کے اے سی چلا رہا ہے, کیسے ٹھیک ہوگی گاڑی. آنکھوں کی کھڑکیاں کھلی, ہر وقت نامحرم عورتوں پہ نظر پڑ رہی ہے. کانوں کی کھڑکیاں کھلی, ہر وقت گانے چل رہے ہیں کانوں میں, موبائل میں گانے چل رہے. زبان کی کھڑکی, تبلیغ والے کہتے ہیں اس کھڑکی کو بند. اور سب سے بڑی کھڑکی جو تبلیغ میں بند ہوتی ہے وہ یہ جو منہ سے غلط جاتا ہے نا کھانا, اس کی کھڑکی بند کرتے ہیں. جماعت اپنا کھانا خود بناتی ہے. ہمارے رائیون میں پتہ کیا ہوتا ہے, بعض لوگ آتے ہیں ایسے نا دنیا سے تنگ آ کے, وہ کہتے ہیں اب میں ختم کر دوں گا دنیا, مر جاؤں گا اس کام کے لیے. ان کو کوئی ذرا نا ٹھیک ٹھاک حالات آ جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں 2 دن میں. حاجی عبدالوہاب آرنلڈ شوارزنیگر تو 20 سال میں آرنلڈ بنا تھا نا, بعض چاہتے ہیں 2 دن میں بن جاؤں, 100 کلو اٹھا لوں, 1000 کلو, تو مر جائیں گے. تو بعض آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ہے حاجی عبدالوہاب, میں تو 2 دن میں ایسا بنوں گا. وہ ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ان کو نظر آتا ہے ان کا سب جانور جا رہے ہیں, ان کو جانور نظر آنے لگتے ہیں لوگ. پھر پتہ ہے حاجی صاحب کیا کہتے ہیں, کہا جاؤ اس کو ایک بازار کا میکڈونلڈ کھلاؤ, دیکھو اس کا حالت پھر بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ جو کھانے ہیں نا بازار کے میرے پیارو, یہ آدمی کو مردار کر دیتے ہیں. ہمارے ایک پروفیسر ناجد صاحب ہیں, کہتے ہیں 2 چیزوں نے, بازار کے کھانوں نے اور اینٹی بائیوٹکس نے. بازار کے کھانے کھائیں گے تو اینٹی بائیوٹکس ضروری ہیں. بازار کے کھانوں نے, اینٹی بائیوٹکس نے مرد کو کر دیا مریل, بالکل ڈھیلا مریل. 20 سال ہو گئے 2 بچے نہیں ہو رہے. وہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے 100 بچے ہاتھ سے دفنائے ہیں, 20 سال بچے نہیں ہو رہے. کہا مرد کو مریل کیا, پھر اس کو دی ایک سڑیل بیوی اور 2 اڑیل بچے, مریل سڑیل اڑیل کا خاندان چلا. یہ ہماری زندگی ہے, یہ گندے کھانوں کی وجہ سے. ایک صحابی کا پیٹ خراب سال سے, حدیث سنا رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا, یا رسول اللہ سال سے خراب تھا, کیا ہوا تھا؟ جو تو نے کھانا کھایا تھا اس پہ کسی غریب کی ہرس تھی, جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا پیٹ خراب کیا. آج ہم کیسے کیسے کھانے کھاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا حلال کیا حرام, اس کے کھانے میں کتنی رشوت کتنا سود. یہ کھانا جس نے بکرا ذبح کیا ہے اس کو کلمہ پڑھنا آتا بھی نہیں, یہ اس کو غسل میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں کسائیوں سے جن کو غسل کرنا نہیں آتا, ہم ان کے ہاتھ سے گوشت کھاتے ہیں میرے پیارو. اس سے تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ تبلیغ میں نکالتے ہیں 40 دن کھانا کھاؤ پاکیزہ, جماعت خود بنائے گی, اپنی حلال روزی سے بنائے گی, پھر دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. تو تیسرا دشمن ماحول ہے, اس کو بدلیں, مسجد کے ماحول میں واپس آئیں. فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. فرمایا مسجد میں کثرت سے جایا کرو, گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو, اللہ کے راستے میں نکلا کرو. کیا فرمایا؟ تم زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی دیں گے, تمہیں مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے, اور تمہارے دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کریں گے. مسلمان واپس مسجد میں آ جائے, یہ تبلیغ کی محنت ہے. ہر صحابی دن کا 8 گھنٹے مسجد اور رات کا 4 گھنٹے مسجد. یہ جو آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا, آدھی رات کو اذان ہوتی ہے, یہ تہجد کی اذان نہیں ہے, وہ اذان ہے جو عشاء کے بعد کے صحابہ 3-4 گھنٹے مسجد گزارتے تھے. اذان ہوتی تھی, یہ صحابہ گھر میں جا کے آرام کرو, اور گھر کے صحابہ مسجد آ جاؤ, تاکہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے.
تو قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ مسجد کو آباد صرف ایمان والے کریں گے. مسجد کو بنائیں گے کون؟ ابو جہل ابو لہب نے بھی مسجد بنائی, جنت میں نہیں گئے. ہم انگلینڈ میں ایک مسجد میں گئے, اس یونیورسٹی کی مسجد مشرکین نے بنائی ہے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا, مسجد کو آباد کریں گے جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان بالکل پکا ہے. آج کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں بھائی بتا دیں؟ 99% کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر آباد کروں. زمین میں اللہ کا گھر مسجد, شیاطین سب شیاطین کے گھر بنے اور اللہ کا گھر خالی ہے. ہمارے ملک میں مسجد خالی ہے, پاگل خانے, ہسپتال اور جیل اللہ نے بھر دی. 2000 کی جیل 6000 قیدی, 500 کا پاگل خانہ 5000 پاگل, 200 کا ہاسپٹل 2000 مریض, مسجد 10,000 کی 2 نمازی مسجد بنی. میرے پیارو بدعا دیتی ہے مسجد, یا اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا, اس کی زندگی برباد کر. مسجد مسلمان کے لیے ایسی جیسے مچھلی کے لیے پانی, ساری ضروریات پانی کی, مچھلی کی پانی میں. اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق اعمال مسجد سے ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں شروع کیے. اعمال مسجد, مسجد کے اعمال, تعلیم کے حلقے, ذکر کے حلقے, ایمان کے حلقے, خدمت کے حلقے. آج مسلمان اس محنت کو بھول گئے. فرمائے جس جہاں عذاب آئے گا اللہ مسجد کو آباد کرنے والی جماعت سے عذاب کو ہٹا لیں گے. 300 آدمی, 300 جماعتیں باغ کے زلزلے میں اللہ نے بچایا. ان کو رات کو ایک کو خواب آیا کہ سب کو کہا گھر کی مسجد تو باہر سو. اللہ نے 300 آدمی کو ایک آدمی کا خواب سے بچایا, 300 جماعتوں. مسجد کو آباد کرنے والی جماعت کو اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے, ان کو عذاب سے بچائیں گے. میں خود زلزلے میں شامل تھا 2006 میں, میں ابھی چترال کے زلزلے میں شامل تھا. ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے مسجد کو آباد کرنے جماعتوں کی کیسی حفاظت کی ہے, ان کے گھروں کی کیسی حفاظت کی ہے. میں باغ میں گیا بھائی جنیدر میں, 4 کچے گھر جن کو میں اور جنید دھکا دے دیں گر جائیں. پورا باغ زمین میں تھا, 4 کچے گھر بنے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیوں نہیں گرے؟ کہا اس لیے نہیں گرے کہ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے, سفر کی دعا ہے. مسلمانوں کو سفر کی دعا نہیں آتی. جس سے پوچھو سبحان اللہ سخر لنا, یہ تو سواری کی دعا ہے. سفر کی دعا تو بہت زبردست ہے, عرب پڑھتے ہیں. اس میں ایک بیچ میں دعا ہے, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض. اے اللہ سفر میں جا رہا ہوں, سفر میں میرا ساتھی بن جا, اور میری غیر حاضری میں اے اللہ تو میرا خلیفہ میرے گھر میں بن جا. کہا اس ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں سال لگا رہا ہے, اللہ تو اس گھر کی خود حفاظت کرے میرے پیارو. اللہم انت الصاحب فی السفر خلیفۃ الارض. تو میرے پیارو ہم اپنا ماحول بدلیں. اور چوتھا ہمارا دشمن کون سا ہے؟ وہ نفس. دنیا دال سے دنیا کی محبت, شیطان کی دوستی, دعوت چھٹی, میم سے مسجد کا ماحول چھوٹا, اور نفس کی عبادت میں آگے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا. افرائیت من اتخذ الہ ہوا, اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا. میرے پیارو آخری بات بتا رہا ہوں, نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے. یہ بات غور سے سنیے گا, اس کو سائنس پروف کر رہی ہے. 5 چیزوں سے نفس بنتا ہے, بگڑتا ہے, وہ بنتا ہے. ایک ہے نفس امارہ, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. نفس لوامہ, کبھی ادھر پھدکا کبھی ادھر پھدکا. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. میں نے, وقار یونس نے, شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے, ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیوڈ کے, 87 اس وقت ایج تھی, مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا. میں کہا ان کی بات دیکھنا. وہ اٹھے اور میں نے اس بوڑھے کو 27 سال کی عمر میں, یہ 3 گواہ میرے ساتھوں سے پوچھ لینا, 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھا. کوئی پڑھ سکتا ہے 1.5 گھنٹے کے نفل؟ مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے. 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیرا. اور جب میں ان سے ملنے گیا, میں کہا نیند آئی؟ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا, میں سو لیا. نماز سے فریش ہو گئے. ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں. ان کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی, اور تھکن نماز سے اتارتے ہیں. ہم اپنی تھکن واٹس ایپ سے اتارتے ہیں, ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میچ سے اتارتے ہیں. اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں. میرے پیارو